الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته۔ انسان کی سعادت مندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے مواقع عطا فرمائے، اپنی رحمت کو حاصل کرنے کے مواقع عطا فرمائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اور اپنے جن بندوں اور بندیوں پر وہ ناراض ہوتا ہے انہیں اپنی رحمت کی قریب نہیں فرماتا، اپنی رحمت کے حصول کے مواقع انہیں عطا نہیں فرماتا۔ تو الحمدللہ سعادت مندی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ مختلف مواقع رمضان کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، قرآن پاک کی تلاوت سننے اور کرنے کی صورت میں ہمیں اپنی رضا کے مواقع عطا فرمائے ہیں۔ آج کے درس، آج کی اس نشست میں اور آج کے درس میں دل کی اصلاح کے حوالے سے دو اہم باتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ اگر دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے، دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قلبی کیفیات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کی دنیا آباد ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ دل میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں، تو پھر دل کی دنیا بے روح اور بے آباد ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ خرابی وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہے، ایک حسد ہے اور دوسرا حرص ہے، جسے ہم ہوس بھی کہتے ہیں۔ عموماً ہوس اور حرص دونوں میں علمی فرق ہے، یعنی بنیادی اور باریک سا فرق ہے، لیکن بظاہر ہوس اور حرص ایک چیز ہے۔ حسد اور حرص یہ دو خطرناک بیماریاں ہیں، اندر کی دو خطرناک موذی امراض ہیں جو کہ کبھی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہونے دیتے۔ حسد کا کیا مطلب ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے جلنا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر ان سے نعمتوں کے چھن جانے کی خواہش کرنا کہ ان کے پاس یہ نعمت نہ ہو اور اسے یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے، تو یہ دل میں کیفیت یہ حسد کہلاتی ہے۔ یاد رہے کہ حسد کرنے والا کبھی بھی یہ نہیں مانتا کہ مجھے حسد ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ حسد کرنا بری بات ہے۔ حسد کرنا، کسی کو حاسد کہنا، یہ اس میں پائی جانے والی خرابی کا اظہار ہے کہ فلاں حاسد ہے۔ تو حسد کرنے والا کبھی بھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ میں حسد کرتا ہوں، مجھے اپنے بھائی سے حسد ہے یا بہن سے حسد ہے، یا مجھے اپنے فلاں کزن سے، خالہ زاد سے یا پھوپھی زاد سے حسد ہے، یا ماموں زاد سے حسد ہے، یا چچا زاد بھائی یا بہن سے حسد ہے۔ حسد کرنے والا کبھی بھی اس بات کو نہیں مانے گا، حالانکہ وہ حسد کرتا ہے۔ اسے نشانی سے پہچانا جاتا ہے۔ مثلا میں غور کروں، میں اپنے طور پر غور کروں کہ میرے کسی رشتہ دار کے پاس اگر نعمتیں ہیں، اس کا اچھا گھر ہے، اس کا اچھا کاروبار ہے، یا اس کے پاس
کار ہے یا موٹر سائیکل ہے یا کوئی اچھی سواری ہے اور مجھے دل میں اچھی فیلنگ ہو، دل میں اچھا احساس ہو، یہ دل نارمل حالت میں رہے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت دی ہے، اگر میرے دل مطمئن ہے، بے قرار نہیں ہے، تو اس کا مطلب مجھے حسد نہیں ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر اندر کی کیفیت یہ ہو کہ اس کے پاس اچھا گھر نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اس کے پاس اچھی گاڑی اور اچھی سواری نہیں ہونی چاہیے تھی، یا اس کا اچھا کاروبار نہیں ہونا چاہیے تھا، یا ان میں کہیں رشتوں کا تعلق ہوا ہے، کہیں ان کے یا ان کے بچوں کے رشتے ہوئے ہیں اور مجھے دل میں اچھا محسوس نہیں ہو رہا کہ انہیں یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے تھی، ان کے ساتھ یہ بھلا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسد دل میں پیدا ہونے والا ایک احساس ہوتا ہے، اس کا ظاہری رکھ رکھاؤ سے تعلق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حسد کرنے والا اپنے محسود سے کہ جسے اسے حسد ہو، بعض دفعہ اس کے گھر بھی آتا جاتا ہے، اس کی تعریف بھی کرتا ہے، اس کے ہاں دعوت پر جاتا ہے اور اپنے ہاں اسے دعوت پر بلاتا بھی ہے۔ ظاہراً سماج میں، رویے میں، برتاؤ میں اور ریلیشن میں اس کے ساتھ مسلسل تعلق رکھے ہوئے ہوتا ہے، مگر دل میں اسے اچھا نہیں سمجھتا، دل میں اس کی سہولت، اس کا آسانی میں ہونا اسے اچھا نہیں لگتا۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، آپ حیران ہوں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو مختلف ناچاکیاں اور ایک دوسرے پر ناراضگیاں، ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی اکثر و بیشتر بنیادی وجہ حسد ہی ہوتی ہے۔ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، بدگمانی ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر وجہ یہی حسد ہی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی تعجب انگیز ہے کہ حسد زیادہ تر ان سے ہوتا ہے جن کے ساتھ ریلیشن ہو، تعلقات ہوں، خواہ خونی رشتہ داری ہو یا کسی اور نوعیت کا تعلق ہو، جن کے ساتھ تعارف، شناخت، ملنا جلنا اور خونی یا دیگر کاروباری وغیرہ تعلق ہو، تو حسد انہی سے ہوتا ہے۔ اور یہ نہایت اندوہناک اور مہلک مرض ہے۔ حاسد اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اسے جو نعمتیں دی ہیں وہ ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے، ان نعمتوں کو بھلا دیتا ہے، اور اس کی نگاہوں میں دوسرے لوگ رہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے اور اس کے پاس وہ ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو قلب کا، دل کا ایسا احساس کہ جو دوسرے کے پاس میسر ہونے والی سہولت پر پریشان اور بے قرار ہو جائے، اس طرح کا احساس یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے، حسد نیکیوں کو خاکستر کر دیتا ہے۔ خود انسان اپنی نیکیوں سے خیر و برکت نہیں پاتا، اپنی نمازوں کی خیر و برکت نہیں پاتا، اپنے روزے کی خیر و برکت نہیں پاتا، اپنے کلام پاک کی تلاوت کی خیر و برکت نہیں پاتا۔ اور یہ صرف کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث ہیں۔ اس کو چھوٹا نہ لیا جائے، اس بات کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق حسد کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اعتراض کرنے والا ہے۔ حسد کرنے والا
گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت کیوں دی ہے، اسے نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اعتراض ہے، اس کی تقسیم پر اعتراض ہے، اس کی تقدیر پر اعتراض ہے، اس کے فیصلے پر اعتراض ہے، اس کے امر اور اس کی مشیت پر اعتراض ہے کہ رب تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا۔ حسد کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی بھی مقبول نہیں ہوتا، بلکہ مردود ہوتا ہے، اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الغل والحسد یاکلان الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ دل کا کھوٹ اور حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نیکیوں کو جلا دیتے ہیں، جس طرح کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ یعنی آگ لکڑی کو جلا کر اسے بیکار کر دیتی ہے، اسی طرح دل میں پیدا ہونے والا حسد اس شخص کی نیکیوں کی خیر و برکت جلا دیتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کی خیر و برکت نہیں پاتا۔ اور سب سے پہلا گناہ خواہ آسمان پر ہو یا خواہ زمین پر ہو، سب سے پہلا گناہ حسد ہی ہوا تھا۔ سب سے پہلے پیدا ہونے والا گناہ حسد ہوا ہے۔ آسمانوں پر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ابلیس نے، شیطان نے حسد کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے دست رحمت کے ساتھ تخلیق فرمایا، آپ کے پیکر خاکی کو اللہ رب العزت نے سنوارا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیض ربوبیت کی روح آپ میں پھونکی اور خصوصی رحمت اور خصوصی فضل کے ساتھ آپ میں جان ڈالی، تو ابلیس کو آپ سے حسد ہو گیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام پر اتنی کرم نوازی کیوں ہو رہی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام پر اتنی نگاہ رحمت کیوں ہو رہی ہے، انہیں اتنا اعزاز کیوں دیا جا رہا ہے، خلق تو بیدیہ کی شان انہیں کیوں دی گئی ہے، اور انہیں زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نائب کیوں مقرر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ، بلکہ جب ان کا پیکر خاکی سنوارا گیا اور اس میں روح پیدا کی گئی، روح پھونکی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا معزز اور مکرم کیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو، اعزاز کا سجدہ کرو، یعنی سجدہ تو میری بارگاہ میں ہوگا، مگر کعبہ انہیں بناؤ، مرکز انہیں بناؤ، تمہارا جھکاؤ ان کی طرف ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتنا بڑا اعزاز دیا تو ابلیس جل بھن گیا، وہ غصے کی آگ میں پیچ و تاب کھانے لگا، غصے کی آگ نے اسے جلا دیا اور اسے جلا کر اندر سے بھسم کر دیا، اور اللہ کے اس ارشاد پر کہ سجدہ کرو اور فرشتوں نے سجدہ کیا تو ابلیس اکڑا رہا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں حکم دے رہا ہوں؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو کس وجہ سے رکا رہا، تجھے کون سی چیز روک رہی ہے اور کس وجہ سے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر رہا جبکہ میں حکم دے رہا ہوں؟ تو اس نے جھٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی اور
گستاخی اور جرت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. یعنی وہ اپنے زعم باطل میں، اپنے شیطانی ذہن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اتنا بڑا اعزاز آدم علیہ السلام کو نہیں دیا جانا چاہیے تھا، اتنا بڑا اعزاز مجھے دیا جانا چاہیے تھا، اس اعزاز کے قابل تو میں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ان کے حصے میں کیوں ڈالا ہے؟ بس یہی بنیادی نقطہ سمجھنے والا ہے، اور یہی بنیادی بات سمجھنے والی ہے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ خیال کبھی بھی دل میں نہیں لانا چاہیے. میں اپنے رشتہ دار سے بہتر ہوں، میں اپنے فلاں رشتہ دار سے میری شناخت بہتر ہے، یہ بہتر والا عنصر نہیں پائے جانا چاہیے. کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں، یہ فیصلہ آپ کو اور ہمیں نہیں کرنا. یہ فیصلہ تو اللہ رب العزت کے حکمت بھرے فیصلوں میں ہے. یہ تو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کون کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کون کس سے بہتر ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے سے اپنے زعم میں بہتر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک مرد ہو کر اپنی صلاحیتیں ساری رکھنے کے باوجود دوسرا اس سے بہتر ہو. قرآن پاک میں یہ مضمون ارشاد ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ فلاں فلاں سے بہتر ہے. ممکن ہے کہ اللہ پاک نے اسے کسی اور وجہ سے فضیلت بخشی ہو. تو ابلیس صرف اس چیز کو دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی اس بات میں جھوٹا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے تو میں صاحب عز و شرف ہو گیا ہوں، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. یہ اس کی خام خیالی تھی، یہ اس کی شیطانی سمجھ تھی. حقیقت حال تو اس سے بہت مختلف تھی. تو بنیادی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ انا خیر منہ، میں فلاں سے بہتر ہوں. یہ احساس پیدا نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ کم تری کا احساس، یعنی احساس کم تری نہ ہو بلکہ تواضع اور عاجزی والی کم تری ہو کہ مجھ میں کیا رکھا ہے. سارا کمال اللہ پاک میں ہے، جسے چاہے نگاہ کمال سے نواز دے. وہ چاہے تو ذرے کو زر کر دے، چاہے تو فرش پہ رہنے والے کو عرش پر جگہ دے دے. وہ چاہے تو ایک فقیر کو بادشاہ بنا دے، وہ چاہے تو ایک گداگر کو شہنشاہ بنا دے، وہ چاہے تو زمین کو آسماں کر دے، وہ چاہے تو سیاہ کو سفید کر دے. وہ ہر شے پر قادر ہے. کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسا ہے اور میں ایسا ہوں. کون کیسا ہے اور کون کیا ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے علم اور اس کے قدرت میں ہے. لہذا ہمیشہ تذلل، ہمیشہ عاجزی اور ہمیشہ انکساری اور اپنی خامی اور نقص کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر اور حقیر تر تصور کرنا چاہیے. اپنی خوبی میں بھی خامی اپنے اندر نکالنی چاہیے. دوسروں میں خامیاں نکالنا گناہ ہے، اور اپنے میں خامیاں ڈھونڈنا یہ نیکی ہے. دوسرے میں خامیاں اور نقائص تلاش کرنا یہ گناہ ہے، یہ نیکی نہیں. اور خود اپنے بارے میں غلط فہمی، خود اپنے بارے میں خوبیوں میں بھی خامیوں کی تلاش کرنا یہ اصلاح ہے، یہ اپنی تربیت ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی بات ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے. جو اللہ کے لیے گرتا ہے اللہ پاک اس کو بلند کرتا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے
اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اللہ پاک اسے بلند کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے وہ کمتر ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو اٹھاتا ہے اسے گرا دیا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں پر اعلیٰ، دوسروں پر بڑا، دوسروں پر برتر، دوسروں سے بہتر تصور کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں دشمنیاں نہ رکھو۔ بغض دل میں چھپی ہوئی دشمنی کو کہتے ہیں، یعنی اوپر سے بندہ اچھا ہو، اوپر سے سارے معاملات ٹھیک ہوں، لیکن دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت، اس کو بغض کہا جاتا ہے۔ لا تباغضوا، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض نہ رکھو۔ ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے نہ جلو، ایک دوسرے کو ملنے والی نعمتوں پر جلنا چھوڑ دو، حسد کرنا چھوڑ دو۔ ولا تناجشوا، ایک دوسرے کے لیے کھوٹ نہ رکھو، دل میں ایک دوسرے کے لیے کھوٹ نہ پیدا کرو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں اخوت کے رشتے میں جڑ جاؤ، اخوت کے دھاگے میں پیوست ہو جاؤ، اخوت کے بندھن میں بندھے رہو، اخوت کی لڑی میں پروئے رہو، ایک دوسرے سے دوریاں پیدا نہ کرو۔ اسی طرح دوسری چیز ہوس ہے۔ ہوس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہوس اور حرص کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہوس اور حرص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کبھی راضی نہ ہو، کسی ایک نعمت پر راضی نہ ہو، بڑھتا رہے بڑھتا رہے، اور چاہے اور چاہے اور چاہے، اس کی چاہت ختم نہ ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو، کوئی شخص کرائے پر رہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ مجھے اپنا گھر مل جائے، تو اپنا گھر مل گیا، مگر وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہے، دل میں وہ خوش نہیں ہے۔ اس نے چاہا کہ اس سے بڑا گھر ہو، اللہ پاک نے اس سے بڑا گھر دے دیا۔ وہ جو نعمت دل میں اس کے پیدا ہوتی رہی، اللہ پاک اسے دیتا رہا، مگر وہ اور چاہتا ہے اور چاہتا ہے، کبھی اس کے دل کا برتن بھرتا نہیں ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر نہیں کرتا کہ یا اللہ تیری نعمتیں بہت ہیں۔ نعمتوں کو چاہنا، سہولتوں کو چاہنا برا نہیں، بلکہ جو نعمتیں میسر ہیں ان کو کم سمجھنا یہ گناہ ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے کہ مزید دنیا کی نعمتیں چاہنا برا نہیں ہے، جو نعمتیں حاصل ہیں ان کو کمتر اور حقیر جاننا یہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس بات پر خوش ہوتا ہے، اس کی رحمت خوش ہوتی ہے کہ اس کے بندے اس کی نعمتوں کا ذکر کریں، اس کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد کریں، ان کا احساس کریں کہ ہاں اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت دی ہے، مجھے ایمان دیا ہے، مجھے عزت کی زندگی دی ہے، میرے اعضاء سلامت ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ رہیں باقی چھوٹی موٹی پریشانیاں اور تکالیف، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی نام ہی دکھوں اور سکھوں کی آنکھ مچولی کا ہے۔ جس کی زندگی دکھوں اور سکھوں کے درمیان اس طرح گزرتی رہتی ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اور جو چاہے کہ میں سراپا سکون میں آ جاؤں، تو یہ جنت میں ممکن ہے، دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے پیسے والے دیکھے ہیں، ہم ان کے گھروں میں جا کر بھی بیٹھے ہیں، جن کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، گھر میں رہنے والے صرف 4 افراد ہیں، لیکن اور چاروں کے پاس علیحدہ علیحدہ گاڑیاں ہیں، اس کے باوجود کبھی وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کبھی۔
جنہیں مطلب کا کھانے کو مل رہا ہے اور مطلب کا پینے کو مل رہا ہے، اوڑھنے کو مل رہا ہے، لباس ہر رنگ کے اور ہر طریقے کے مہیا ہیں، اس کے باوجود وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھی غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ جو فقر اور افلاس کی زندگی گزار رہا ہو وہی پریشان ہے، نہیں، صاحب دولت صاحب ثروت بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو دکھوں سکھوں کا سلسلہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ کیا بڑے بڑے جو دولت مند ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے؟ بلکہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ بیمار ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ انہیں بیماریاں گھیر لیتی ہیں، موذی امراض گھیر لیتی ہیں۔ ہر شخص کی تکلیف کی نوعیت مختلف ہے۔ کسی کو رات کو نیند نہیں آ رہی، یہ بھی تو ایک تکلیف ہے۔ بے خوابی، نیند کا نہ آنا بھی ایک تکلیف ہے۔ کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، ان کے رویے برتاؤ یا کسی تکلیف میں ہے، ان کی اولاد تو اس وجہ سے وہ پریشان ہے۔ تو الغرض یہ سوچنا کہ کسی کے پاس دنیا کی ساری سہولتیں مہیا ہیں لہذا وہ سب سے زیادہ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے، ایسا ہمیشہ نہیں رہتا۔ یہ ادبار ہر ایک کے ساتھ ہے، کمال اور زوال، اور آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا، دھوپ اور چھاؤں، یہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال بنیادی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہوس اچھا نہیں ہے۔ اچھی خواہش رکھنے میں کہ مجھے یہ نعمت مل جائے اور یہ مل جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جو نعمتیں میسر ہیں ان کا احساس نہ کرنا اور اپنے آپ کو ہمیشہ محروم اور کمی میں محسوس کرنا کہ میرے پاس تو بہت بڑی کمی ہے، یہ ہوس ہے، یہ ناشکری ہے۔ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر و بیشتر جب گھر آیا کرتے تھے، گھر تشریف لایا کرتے تھے، تو آپ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اکثر ما سمعته یقول اذا دخل البیت۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت مسروق نے پوچھا کہ اے ام المؤمنین، یہ بتائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آیا کرتے تھے تو اکثر کیا بات فرماتے تھے؟ تو سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر تشریف لایا کرتے تھے تو آپ اکثر یہ بات فرماتے تھے، لو ان لابن آدم وادیین من ذہب لتمنى الیہما ثالثا، کہ انسان کی سرشت اور فطرت یہ ہے کہ انسان کبھی راضی نہیں ہوتا، انسان کبھی اپنی زندگی سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اگر اسے سونے سے بھرے ہوئے 2 جنگل بھر کر دے دیے جائیں کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، تم اس کے مالک ہو، سونے کے اتنے بڑے ذخائر کہ تم مالک ہو، تو وہ ان پر راضی نہیں ہوتا، اور اس کے دل میں یہ ہوس ہوتی ہے کہ تیسرا بھی مل جاتا، تیسرا بھی مجھے مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب آپ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی نعمتوں کے ملنے پر بھی وہ ان کی برتری نہیں سمجھ رہا، بلکہ مزید آگے کی طرف اس کا رجحان پیدا ہو رہا ہے، شکر گزاری نہیں ہے اس میں۔ 2 سونے سے بھری ہوئی وادیاں اور جنگل اور اتنے بڑے ذخائر کہ زندگی بھر صرف کرتا رہے تو بھی صرف نہ ہو سکیں، اس قدر ملنے کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر راضی نہیں ہوا، اور وہ چاہتا ہے کہ ایک تیسرا بھی مل جائے۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اور انسان کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھرے گی، یعنی انسان جب
موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو ہی اس کا سلسلہ ہوس ختم ہوتا ہے، ورنہ ہوس رکھنے والا انسان کبھی بھی رکتا اور ٹھہرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ بھاگتا ہی رہتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان کے اعضاء بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس کی ظاہری صلاحیتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، مگر دو چیزیں اس میں بوڑھی نہیں ہوتی، ایک اس کی ہوس ہے اور ایک لمبی لمبی امیدوں کا سلسلہ ہے۔ ظاہر ایک بیمار انسان کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، صحابہ اور اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی، کامل اولیاء اور صلحاء کی بات نہیں ہو رہی، ایک عام بیمار ذہنی اور روحانی بیمار شخص کی حضور بات فرما رہے ہیں کہ ایک عام انسان اور ایک ظاہری طور پر روحانی بیمار انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جسم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی ہرس بوڑھی نہیں ہوتی، اس کی ہوس ہمیشہ بڑھی رہتی ہے، اور اسی طرح دنیا کے ساتھ لمبی لمبی امیدیں وہ ہمیشہ لگا کر رکھتا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 3 لکیریں کھینچیں، کچھ اس طرح کہ ایک لکیر کے ساتھ دوسری لکیر برابر میں کھینچی کچھ ہی فاصلے پہ، جبکہ تیسری لکیر آپ نے ان دونوں سے کچھ زیادہ فاصلے پر کھینچی۔ اس طرح 3 لکیریں کھینچنے کے بعد ارشاد فرمائے کہ اے میرے صحابہ، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ اس مثال میں آپ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہمیں آپ ارشاد فرمائیے، ہمیں علم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی لکیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ یہ انسان ہے، اور اس کے برابر کھینچی گئی لکیر کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ یہ انسان کی موت ہے، اور کچھ فاصلے پہ کھینچی گئی لکیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ یہ انسان کی خواہشیں ہیں، یہ انسان کی دنیا کے ساتھ وابستہ لمبی امیدوں کی مثال ہے۔ ارشاد فرمائے کہ انسان کی نظر لمبی لمبی امیدوں پر ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر درمیان میں موت آڑے آ جاتی ہے اور اس کی زندگی کی کتاب بند کر دیتی ہے۔ زندگی کا سفر موت کاٹ دیتی ہے، زندگی کا سفر موت ختم کر دیتی ہے، جبکہ انسان کی خواہشوں کا سلسلہ وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچتا۔ انسان کبھی دنیا سے وابستہ لمبی لمبی امیدوں کے اختتام کو نہیں پہنچ پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غور کریں، پلٹ کر دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اس کا احساس بیماروں کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس بیماری مبتلا نہیں کیا، اس میں نہیں کیا، اس میں نہیں کیا۔ اس طرح صحت کی نعمت کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ پھر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کو گھر دیا ہے، وہ بھی ہیں جن کے گھر نہیں ہیں، جو گھروں سے بے گھر ہیں، وہ بھی تو آخر انسان ہیں۔ یہ جن کے گھر ہیں مگر رہنے کے قابل نہیں، ایک ہی کمرہ ہے، اسی کمرے میں ایک طرف چولہا رکھا ہوا ہے، اسی کمرے میں نہانے دھونے کے لیے تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے، اسی کمرے میں رہن سہن ہو رہا ہے، اور 4-5 افراد اکٹھے رہ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ تو خود اس ماحول سے وابستہ ہیں، آپ تو خود اس ساری صورتحال سے گزر رہے ہیں یا گزرتے ہوئے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ بھی ہیں جو بیمار ہیں مگر علاج کے اسباب نہیں ہیں،
وہ بھی ہیں جن کے پاس علاج کے اسباب تو ہیں مگر ان کی بیماریاں لا علاج ہیں. کچھ بیمار ایسے کہ اسباب علاج نہیں، اور کچھ وہ کہ اسباب علاج تو ہیں مگر بیماریاں لا علاج ہیں، ان بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا. ہم ایسے بہت قریب سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو لاکھوں نہیں کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن اولاد یا خود اپنے آپ وہ ایسی بیماری مبتلا ہیں کہ جو قابل علاج نہیں. کچھ کے والد اور کچھ کی والدہ، کچھ کے رشتہ دار قومے میں ہیں اور کافی سالوں سے قومے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ علاج معالجے سے ٹھیک نہیں ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہمارے پاس میسر ہیں، اگر ان پر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ جی ہاں ہم غلط ہیں، ہم غلط روش چل رہے ہیں. بہرحال آج کے درس کا خلاصہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں داخل کرنا چاہیے. ایک یہ کہ ہم کسی سے حسد نہ کریں. جس کی نعمتوں کو دیکھ کر بے قراری پیدا ہو تو ہم اس کے لیے مزید دعا کریں، یا اللہ اس کو اور دے، اے اللہ اس کو اور عزتیں عطا کر، اس کو اور اچھی نعمتیں عطا کر، اے اللہ اس کو مزید دنیا میں عزت عطا کر، شرف عطا کر، اے اللہ اسے اور ترقی دے اور کمال دے. یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ دل کی وہ بے قراری قرار اور سکون میں بدل جائے گی. دل میں سکون آ جائے گا. حسد کا واحد علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے اس کے لیے مزید نعمتوں کی دعا کی جائے اور خواہش کی جائے. حسد ختم ہونے لگے گا، حسد کھرچ جائے گا اور دل صاف ہو جائے گا. اور اسی طرح ہوس سے ہم اپنی زندگی کو پاک کریں، اپنے خیالات کو پاک کریں، اچھا سوچیں اور مزید اچھا چاہیں اور اچھا کرنے کی کوشش کریں، مگر پلٹ کر اللہ کی نعمتوں کو بھی تو دیکھیں کہ اللہ پاک نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے. اس طرح ہم شمار کریں تو ہمیں بہت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان گنت نظر آئیں گی، بے شمار. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتی کرنا چاہو تو تم ان کی گنتی نہیں کر سکتے. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تمہاری گنتی میں نہیں آ سکتی، اتنی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو حسد سے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو، قلبی کیفیات کو دنیا کے حرص اور ہوس سے صاف ستھرا فرما دے.